بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 131 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اقتداء صلاۃ اور اس کے فساد و عدم فساد کی صورتیں حصہ دوم۔ اقتداء صلاۃ اور اس کے فساد و عدم فساد کی صورتیں حصہ دوم۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: لا اقتداء متوزن بمتیمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب وموم بمثله ومتنفل بمفترض وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاتهم۔ ترجمہ: اور اقتداء اور نہیں ہے اقتداء وضو کرنے والے کی تیمم کرنے والے کے پیچھے، اور نہیں ہے درست اقتداء وضو کرنے والے کی تیمم کرنے والے کے پیچھے، اور دھونے والے کی مسح کرنے والے کے پیچھے، اور کھڑے شخص کی بیٹھنے والے کے پیچھے، اور کوزہ پشت کے پیچھے، اور کوزہ پشت کے پیچھے یعنی کبڑے کے پیچھے صحیح آدمی، اور اشارہ کرنے والے کی اپنے جیسے کے پیچھے، اور نفل پڑھنے والے کی فرض پڑھنے والے کے پیچھے، اور اگر ظاہر ہوا کہ اس کا امام بے وضو تھا تو اعادہ کرے، اور اگر اقتداء کی ایک امی اور ایک قاری نے امی شخص کی یا نائب بنایا امی کو آخری دو رکعتوں میں تو فاسد ہو جائے گی سب کی نماز۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے متوضی کی متیمم کے پیچھے اقتداء کا حکم۔ نمبر 2، پاؤں دھونے والے کی موزوں پر مسح کرنے کے والے کے پیچھے اقتداء کا حکم۔ نمبر 3، قائم کی قائد کے پیچھے اقتداء کا حکم۔ نمبر 4، صحیح سالم کی کبڑے شخص کی اقتداء کا حکم۔ نمبر 5، اشارے سے نماز پڑھنے والے کے پیچھے اقتداء کا حکم۔ نمبر 6، متنفل کا اقتداء کرنا مفترض کے پیچھے، یعنی متنفل کی اقتداء کرنا مفترض کی، اس کا حکم۔ نمبر 7، بے وضو شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی متوضی کی متیمم کے پیچھے اقتداء کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ عند الشیخین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متوضی شخص تیمم کرنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے، متوضی متیمم کی اقتداء کر سکتا ہے عند الشیخین، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متوضی کا متیمم کی اقتداء کرنا درست نہیں ہے، جبکہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، لہٰذا تیمم کرنے والے کی حالت ادنا ہے اور وضو طہارت اصلیہ ہے، تو متوضی کی حالت اقوا ہوئی، اور قاعدہ ہے کہ ادنا حال والا اقوا حال والے کی امامت نہیں کر سکتا، اس لیے متوضی کا اقتداء کرنا متیمم کی یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے، کیونکہ موقت نہیں، 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ہو تو مشروع رہے گا، لہٰذا متیمم اور متوضی کا حال یکساں ہے، تو متوضی کا اقتداء کرنا متیمم کی یہ درست ہے، صحیح ہے۔ نیز حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تیمم سے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی تھی جب کہ وہ وضو کیے ہوئے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی گئی، خبر کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادہ نماز کا حکم نہیں فرمایا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ متوضی تیمم کی اقتدا کر سکتا ہے، اور شیخین کا قول راجح ہے، اسی پر فتویٰ ہے، کما فی شرح التنویر وصح اقتداء متوضی وصح اقتداء متوضئین۔ تو یہ تھا متوضی کا اقتداء کرنا متیمم کی۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لا اقتداء متوضین بمتیمم کی الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ متوضی کا متیمم کی اقتداء کرنا درست نہیں ہے۔ تو عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی طرف ہے۔ نمبر دو پاؤں دھونے والے کی موزوں پر مسح کرنے والے کے اقتداء کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ پاؤں دھونے والا شخص موزوں پر مسح کرنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے۔ پاؤں دھونے والا شخص موزوں پر مسح کرنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے، کیونکہ موزے والے نے پاؤں دھو کر موزے پہنے ہیں، موزے کی وجہ سے حدث قدم تک رسائی نہیں کرتا، لہٰذا یہ شخص پاؤں کو دھونے والا باقی رہا، اور جو نجاست موزے کو لگی ہے وہ مسح زائل کر دیتا ہے۔ اس لیے پاؤں دھونے والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ موزوں پر مسح کرنے والے کی اقتداء کریں، یا آپ یوں کہیں کہ شرعاً موزے پر مسح کرنے والا بھی غاسل کی طرح ہے، دھونے والے کی طرح ہے، لہٰذا دونوں کی نماز برابر ہے، کسی کی نماز کسی سے اقوا نہیں ہے، کسی کا حال کسی سے اقوا نہیں ہے، اس لیے یہ نماز درست ہے۔ نمبر تین قائم کی قائد کے پیچھے اقتداء کا حکم، یعنی جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اس کا بیٹھنے والے کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم۔ تو شیخین کے نزدیک قائم قائد کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہونے والا بیٹھے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قائد کی اقتداء کرنا یہ درست نہیں ہے، کھڑے ہونے والے کی نماز بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کی اقتداء میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ قائم کا حال قائد سے بظاہر اقوا ہے، اس لیے کہ قائد معذور ہے، بیٹھنے والا معذور ہے اس لیے بیٹھا ہو، اور قائم غیر معذور ہے۔ لیکن شیخین رحمۃ اللہ علیہ نے اس قیاس کو حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا، وہ حدیث کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور قوم آپ کے پیچھے کھڑی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ قائم کی کھڑے ہونے والوں کی قائد کے پیچھے نماز درست ہے۔ نمبر چار صحیح سالم کی کبڑے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم۔ عند الشیخین تندرست آدمی کے لیے کبڑے کی اقتداء کرنا جائز ہے۔ کبڑا کہتے ہیں جس کی کمر جھکی ہوئی ہو، جس کی کمر میں خم ہو، تو عند الشیخین تندرست آدمی کا اقتداء کرنا کبڑے شخص کی یہ درست ہے، کیونکہ کبڑے کا نصف اسفل مستوی ہے، جیسے قائم قائد کی اقتداء کر سکتا ہے کیونکہ قائد کا نصف اعلیٰ مستوی ہے، لہذا اس وجہ سے کبڑے شخص کی اقتداء کرنا صحیح سالم آدمی کے لیے یہ درست ہے، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا یہ درست ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وبی احدہ بن کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر پانچ ہے اشارے سے نماز پڑھنے والے کی اقتداء کرے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اشارے سے نماز پڑھنے والے کی اقتداء کرنا، اشارے سے نماز پڑھنے والے کے پیچھے، یعنی جو نماز پڑھا رہا ہے امام وہ بھی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی بھی اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے امام کی اقتداء میں جو اشارے سے نماز پڑھائے نماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ دونوں کی حالت ایک جیسی ہے، کسی کا حال کسی سے اقوا
نہیں ہے، لہٰذا اشارے سے نماز پڑھنے والے کی اشارے سے نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز درست ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ومومن بمثلہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی لا یفسد اقتداء مومن بمثلہ۔ البتہ ایک بات کا جاننا ضروری ہے کہ امام کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، یہ اس صورت کی بات ہے، لیکن اگر امام لیٹا ہو اور جو مقتدی ہے وہ کھڑا یا بیٹھا ہو تو بنا بر قول مختار اس وقت مقتدی کی اقتداء درست نہیں ہے۔ تو اشارے سے نماز پڑھنے والے کے پیچھے اشارے سے نماز پڑھنے والے کی نماز درست ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ امام کھڑا ہو یا بیٹھا ہو۔ لیکن اگر امام لیٹا ہوا ہو اور مقتدی کھڑا یا بیٹھا ہو تو بنا بر قول مختار یہ مقتدی کی اقتداء درست نہیں ہے، جیسا کہ شرح تنویر میں ہے۔ نمبر 6، متنفل کا اقتداء کرنا مفترض کی اقتداء متنفل اگر کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ متنفل کے لیے مفترض کی اقتداء کرنا جائز ہے، کیونکہ مفترض کی حالت اقوی اور قوی ہے اور متنفل کی حالت ضعیف ہے، بس اس میں ضعیف کی جو بنا ہے وہ کس پر ہے؟ قوی پر ہے، جو کہ جائز ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ رباعی نماز میں امام کی آخری 2 رکعتوں میں قرات فرض نہیں، جبکہ متنفل مقتدی کی آخری 2 رکعتوں میں بھی قرات فرض ہے، لہٰذا آخری 2 رکعتوں میں اقتداء المفترض بمتنفل وہ جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اقتداء اور اتباع کی وجہ سے مقتدی کی نماز کا اب وہی حکم ہے جو امام کی نماز کا ہے، لہذا جس طرح امام کے حق میں آخری 2 رکعتوں میں قرات نفل ہے، فرض نہیں، مقتدی کے حق میں بھی قرات آخری 2 رکعتوں میں اب فرض نہ ہوگی، لہذا متنفل کی مفترض کے پیچھے نماز بالکل درست ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متنفل بمفترض کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ نمبر 7، بے وضو شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم۔ تفصیل اس کی ہے کہ اگر کسی نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، بعد میں مقتدی کو معلوم ہوا کہ امام تو بے وضو تھا، تو یہ شخص اپنی نماز کا اعادہ کرے۔ دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ ثم تذکر جنابۃ فاعادها وقال من اما قوما ثم ظہر انه كان محدثا او جنوبا اعاد صلاته